امام شافعی نے اس کے بارے میں کتنی سخت بات کہی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حکمی فی اہل الکلام، اہل کلام کے بارے میں میرا فیصلہ کیا ہے؟ حکم کا مطلب ہوتا ہے فیصلہ، اسی پر سے لفظ بنا ہوا ہے حاکم، الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا نہیں؟ تو فیصلہ کہتے ہیں حکمی فی اہل الکلام، اہل کلام کے بارے میں میرا فیصلہ یہ ہے ان یضربوا بالجرید، چھڑی سے ان کی پٹائی کی جائے، ان کی کیا کی جائے؟ پٹائی۔ وَيُطَافُ بِهِمْ فِي الْعَشَائِرِ وَالْقَبَائِلِ، انہیں گھمایا جائے لوگوں کے درمیان، قبیلوں میں، بستیوں میں ان کو گھمایا جائے اور کہا جائے هَذَا جَزَاءُ مَنْ تَرَكَ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ وَأَخَذَ فِي الْكَلَامِ، یہ سزا ہے اس آدمی کی، یہ بدلہ ہے اس آدمی کا جو قرآن و سنت کو چھوڑ کے علم کلام کی بحثوں میں مبتلا ہو جائے، اس کی پٹائی کی جائے اور اس کو سوار کر کے یا اس کو پیدل گھمایا جائے بستیوں میں اور بتایا جائے کہ دیکھو یہ سزا ہے اس آدمی کی جو کتاب و سنت کو چھوڑ کے عقل کی بنیاد پر بحثیں اللہ کے بارے میں اور اللہ کے کلام کے بارے میں، رسول کے کلام کے بارے میں کرنے لگے ہیں۔ تو یہ امام شافعی کا فتویٰ ہے، جامع بیان العلم میں یہ ابن عبد البر نے ذکر کیا اور اس کی سند صحیح ہے۔ عبداللہ ابن حسن کہتے ہیں المراء یفسد صداقت القدیمہ، آپس میں مسئلے مسائل میں بحث مباحثہ کرنا، جھگڑنا، کہتے ہیں المراء یفسد الصداقت القدیمہ، آپس میں حجت بازی کرنا یہ پرانی دوستی کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ سالوں سال کی دوستی ہوتی لوگوں میں، کسی ایک مسئلے پہ بحث شروع ہو گئی، بحث بڑھتے 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 نہ یہ اس کی مان رہا ہے نہ وہ اس کی مان رہا ہے، نہ عالم کو فون کر رہا ہے، لڑتے لڑتے نوبت یہاں تک پہنچ جاتی ہے ایک کہہ دیتا جاہل ہے، عقل بھی نہیں، تجھ کو سمجھ میں نہیں آ رہا میں کیا بول رہا، گدھے کو سمجھاتا سمجھ میں آ جاتا، تیری سمجھ میں نہیں آ رہا، مجھ کو گدھا کہا تو نے، جاہل کہا تو نے، ہاتھا پائی تک نوبت آ جاتی ہے، آج کے بعد مجھ سے بات نہیں کرنا، اور دوستی دشمنی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ بات معمولی مسئلے سے شروع ہوتی ہے، ایک حدیث سنا تو نے، یہ فلاں مسئلہ سنا تو نے، ایک نیا مسئلہ آیا، کبھی سیاسی مسائل پر، کبھی دینی معاملات میں، کبھی کسی اور معاملے میں بات چھڑی، اس کی رائے الگ ہوئی، اس کی رائے الگ ہوئی، بات بڑھتے 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 حجت تک پہنچی، حجت بڑھتے بڑھتے جھگڑا بن گیا، اور جھگڑا بننے کے بعد آپس کی دوستی دشمنی میں تبدیل ہو گئی، سالوں کی دوستی دشمنی۔ کہتے ہیں المراء یفسد الصداقت القدیمہ، کتنی پیاری بات کہی ہے، پرانی دوستی بھی حجت بازی سے ختم ہو جاتی ہے۔ وَيَحُلُّ الْعُقْدَةَ الْوَثِيقَةَ، ایک دم گہری گرہ جوڑ ہوتا ہے اس کو کھول دیتا ہے، گانٹھ کو کیا کر دیتی ہے؟ آپس کی حجت بازی اس گانٹھ کو، دوستی کو اور تعلقات کو ختم کر دیتی ہے۔ وَأَقَلُّ مَا فِيهِ أَن تَكُونَ الْمُغَالَبَةُ، حجت بازی میں کم سے کم کیا برائی ہے؟ ایک دوسرے پر غالب آنے کی چاہت ہے نا، کوئی آدمی حجت کر اور بول رہا ہے میں غالب آنے کے لیے نہیں کر رہا، کرتا کوئی ایسا، وہ کیا چاہتا ہے؟ میری بات غالب آئے، میری بات صحیح نکلے، بلکہ بات تو سن میری بات، پہلے بولنے بھی نہیں دیتا اس کو۔ اکثر آدمی جو اپنی ذات کے لیے لڑ رہا ہے وہ دوسروں کو بولنے نہیں دیتا ہے، یاد رکھیے اس بات کو۔ جو آدمی حق ماننے کے لیے تیار ہوتا ہے وہ سامنے والے کو بھی بولنے کا موقع دیتا ہے، لیکن جو منوانے کا شوقین ہوتا ہے وہ بولنے نہیں دیتا کسی کو، یاد رکھیے اس بات کو۔ لہذا کہتے ہیں وَأَقَلُّ مَا فِيهِ أَن تَكُونَ الْمُغَالَبَةُ، کم سے کم برائی اس کی ہے کہ ایک انسان غالب آنے کی کوشش کرے دوسروں کے اوپر، اور کہتے ہیں وَالْمُغَالَبَةُ أَمْتَنُ أَسْبَابِ الْقَطِيعَةِ، اور ایک دوسرے پر غالب آنے کی چاہت یہ سب سے زیادہ شدید سبب ہے قطع تعلق کا۔ سامنے والے کو جب معلوم ہو جائے کہ یہ میرے اوپر غالب آنے کی کوشش کر رہا ہے، کیا ہوگا؟ آپ کا دوست بنے گا؟ وہ دوست نہیں بنتا ہے، تعلقات ٹوٹ جاتے۔ کیوں؟ یہ جیتنا چاہ رہا، مجھ کو ہرانا چاہ رہا، مجھ کو ذلیل کرنا چاہ رہا، عزت پانا چاہ رہا،
مجھ کو بیوقوف ثابت کرنا چاہ رہا، اپنے آپ کو عقلمند ثابت کرنا چاہ رہا، مجھ کو باطل ثابت کرنا چاہ رہا، اپنے آپ کو حق پر ثابت کرنا چاہ رہا، کیا یہ آدمی آپ سے خوش ہوگا؟ نہیں، تعلقات ختم ہو جاتے اس کی وجہ سے، قطع ہو جاتا ہے، کٹ۔ لہذا یہ بہت ہی یاد رکھنے کی چیز ہے کہ آدمی اگر مجبور ہو جائے حجت بحث کے لیے تب بھی اخلاق کا دامن نہ چھوڑے، اخلاق کا دامن اصول کے ساتھ۔ دیکھو بھائی میری یہ بات ہے، سامنے والا کہہ رہا میں نہیں مانوں گا تمہاری بات، تمہاری مرضی، میرا کام بتانا ہے، تم مانو تمہاری بھلائی ہے، تم نہیں مانو گے تمہارا نقصان ہے، میں نہیں چاہتا نقصان ہو، نہیں مانوں گا میں، بحث کرو، بحث کرو۔ میرے پاس جتنا علم تھا میں نے بتایا، اب اس سے زیادہ میری طاقت نہیں، تم علماء سے پوچھو۔ کتنا خراب لگتا ہے ایسے بولنے، جب کسٹمر جا رہا، ایسا لگتا ہے جیسے ہماری دکان سے کسٹمر جا رہا، میرا لاس ہو رہا کچھ تو، ہاں ادھر اگر ہم سے کوئی آدمی کہے ٹھیک ہے اس مسئلے میں علماء سے، ارے کہاں جا رہا علماء کے پاس، ادھر آ، میں بولتا ہوں نا تجھ کو، اس بات کی علامت ہے کہ ہم جیتنا چاہتے ہیں۔ ایک آدمی، سلف کا طریقہ کیا تھا، ایک آدمی ان کے پاس آیا پوچھتا، وہ کہتے تجھ کو بتاؤں زیادہ بہتر جواب کون دے گا، فلاں کے پاس جا، وہ زیادہ اچھا جواب دیں گے، فلاں عالم صاحب کے پاس جا۔ حالانکہ ان کو بھی معلوم ہوتا تھا، لیکن یہ سمجھتے تھے ہم سے بہتر جواب دینے والا فلانا ہے، ان سے پوچھو۔ کیوں؟ میں جواب دے کے اگر غلطی ہو گئی پھنس جاؤں گا، نقصان ہوگا، کیوں جواب دوں بھائی، اس سے اچھا جواب فلانا دے گا، زیادہ اچھا جواب دے گا۔ اور یہ ادب ہے جو کہ آج اس دور میں ہم چھوڑ چکے ہیں، اس دور میں ہم چھوڑ چکے ہیں۔ عالم کی موجودگی میں بھی آپ دیکھیں اکثر مجالس میں آپ کو دیکھنے ملے گا، اور بہت زبردست سین ہوتا ہے، وہ ایک بڑا عالم بیٹھا ہے، ایک عام آدمی آیا، بڑے عالم سے ایک سوال پوچھتا ہے، اس کا جواب کیا ہے حضرت، مولانا صاحب، شیخ صاحب، فلانے مفتی صاحب۔ بیچ میں ایک تھرڈ پارٹی کوئی ہوتا ہے، وہ اتنا علم والا نہیں ہوتا ہے، دو چار 19-20 چیزیں معلوم ہوتی ہے اس کو، عالم کے بولنے سے پہلے ہی وہ جواب دیتا اس کو۔ کیا ضرورت تھی اس کی، سوچئے کیا ضرورت تھی اس کی، اس میں اپنے علم کا اظہار کا شوق ہے، میرے کو معلوم ہے۔ عالم سے پہلے جمپ کر کے جواب دینا اچھی چیز نہیں ہے، بلکہ ایسی مجالس میں سکوت بہتر ہے، اور آدمی انتظار کرے اہل علم کے بولنے کا۔ وہ لیٹ بھی بولے تو صحیح بولیں گے، تو جلدی بھی بولا تو غلط بولے گا۔ التأنی من اللہ والعجلۃ من الشیطان، سوچ سمجھ کے ادب اور وقار کے ساتھ آگے بڑھنا اللہ کی طرف سے ہے، جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے۔ جلد بازی کس کی طرف سے ہے؟ شیطان کی طرف سے۔ بعض اوقات مجلس علماء کی بیٹھے، عالم بیٹھا ہے، کسی نے سوال پوچھا، عالم سوچ رہا ہے، وہ عالم ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، وہ سوچ رہا ہے اس کا کیا جواب دوں۔ اب جو بیچ میں نیم حکیم بیٹھا ہوا ہے، خطرے جان، وہ کیا سوچ رہا، شاید ان کو نہیں آ رہا جواب دینے، اور یہ سوچ رہے ہیں پروسیسنگ ان کا سلو ہے، میرے پاس آلریڈی جواب ہے چونکہ میں نے فلانے عالم صاحب کا جواب سنا ہے، حالانکہ اس کے پیدا ہونے سے پہلے انہوں نے جواب سنا ہے، لیکن وہ سوچ رہے ہیں کہ فلانا جواب اس کے کیس میں فٹ نہیں ہوتا ہے، اس کا کیس الگ ہے، وہ الگ ہے، فلانے فتوے سے یہ الگ ہے، وہ الگ ہے، ان کے پاس 10-15 الگ کیسز ہیں، اس کے کیس کو کہاں فٹ ہوتا ہے وہ سوچ رہے ہیں، لیکن اس کے پاس ایک ہی کیس ہے، اس کے پاس ایک ہی طریقہ ہے، ہتھوڑی، اسکرو ہتھوڑی، کیل ہتھوڑی، اس کے پاس ایک ہی ہے، تو یہ سمجھتا ہے کہ یہ ایک جواب سب پہ فٹ ہوتا ہے، لہٰذا عالم سوچ رہا ہے اور اس کو سوچنے کی ضرورت نہیں، یہ پہلے جواب دیتا ہے، یہ اچھی چیز نہیں ہے، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ تو نفس ظہور، اس کو یاد رکھیے، نفس ظہور چاہتا ہے، میں ظاہر ہوں، میں غالب ہوں، میں نمایاں ہوں، لوگ مجھ کو جانیں، لوگ مجھ کو پہچانیں، میں ہوں، نفس یہ چاہتا ہے، مت دو اس کو، نفس کو نہیں دینا چاہیے، نفس کو کچلنا چاہیے،
تو گمنام رہے. حدیث میں کیا ہے؟ اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ بندہ کون سا ہے؟ جو کیا ہو؟ العبد التقی الغنی الخفی. اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پیارا بندہ کون؟ العبد. کیسا بندہ ہو؟ اللہ کا بندہ ہو. اور کیسا ہو؟ التقی الغنی الخفی. یہ پیارے بندے اللہ کیسے ہوتے ہیں؟ نمبر 1 متقی ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو. تقویٰ نہیں تو کچھ بھی نہیں. غنی ہو، محتاج نہ ہو کسی کا. عزت چاہیے، پیسہ چاہیے، یہ چاہیے، نام چاہیے، عہدہ چاہیے، نہیں. غنی ہو، مستغنی ہو، نہیں چاہیے کچھ بھی، مستغنی ہو. متقی ہو، مستغنی ہو. اور الخفی، وہ چھپا رہنا زیادہ پسند کرتا ہے نمایاں ہونے کے مقابلے میں. اس کی مجبوری ہوتی ہے کہ کبھی سامنے آنا پڑتا ہے، ورنہ موقع نہ ملے تو پیچھے ہی رہے ہمیشہ. پیچھے کا مطلب کام چھوڑ کے پیچھے نہیں، کام کے وقت میں آگے آنا پڑے گا. لیکن اس کو اس کے اندر نمایاں ہونے کا شوق نہ ہو. لوگ مجھ کو جانیں، مجھ کو پہچانیں، سراہیں، میں سب سے فرنٹ لائن میں رہوں. اس کو اس کا شوق نہیں ہوتا ہے. تو یہ جو ہے یہ اللہ کا نیک بندہ ہے. یہ مزاج اچھی چیز ہے، یہ اعلیٰ انسان ہے. عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں من جعل دینہ غرضا للخصومات اکثر التنقل. جو آدمی حجت بازی، مناظرے، بحث مباحثے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرے، خصومات کے لیے اپنے آپ کو پیش کرے، اکثر التنقل، ایسا آدمی کبھی ایک بات پہ ٹکا نہیں رہتا ہے. کبھی یہ تو کبھی وہ، تو کبھی وہ تو کبھی وہ. اس کا دل کبھی ٹکا ہوا نہیں رہتا ہے. اہل حق کیسے ہوتے ہیں؟ پہاڑ کی طرح ایک چیز پر ان کا دل جمع رہتا ہے. قال اللہ قال رسول اللہ سن لیا، قال صحابہ سامنے آ گیا. اب جو سالوں سال، 30 سال، 50 سال، 60 سال سے جو چیز ان کے پاس تھی وہی کر رہے ہیں، بس اسی پر جمے ہوئے ہیں.